السلام علیکم۔ میرے چینل فٹنس بیوٹی میں ایک بار پھر سے سب کو خوش آمدید۔ لاسٹ ٹائم جب میں نے وزن کیوں بڑھتا ہے کے ٹاپک پر ویڈیو بنائی تو میرے کچھ بہت ہی پیارے ویورز نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے اس ویڈیو میں مسئلے کی صحیح طریقے سے وضاحت کیوں نہیں کی تھی۔ تو سچ پوچھیے یہ مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ تفصیلات ہیں کہ کسی ایک یا چند منٹ کی ویڈیو میں پوری بات بتانا بہت مشکل ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ میں اس بارے میں جانوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق یعنی انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی تندرستی کا فطرت کے بنائے گئے سسٹم کے ساتھ کیا اور کتنا تعلق ہے، یعنی انسان کی مجموعی صحت کا شب و روز کے آنے جانے اور موسموں کے بدلنے یعنی گرمی، سردی، بہار، خزاں، بارش، خشکی اور وقت کے گزرتے چلے جانے کے ساتھ کیا مطابقت ہے۔ جب میں نے اس پر تحقیق کی تو بہت دلچسپ باتیں پتہ چلی اور ساتھ ہی افسوس بھی ہوا کہ فطرت ہم سے کچھ اور کہتی ہے اور ہم کرتے کچھ اور ہیں اور اسی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جتنا ہم قدرت کے بنائے اصولوں کو نظر انداز کریں گے اتنا ہی ہم بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ جتنا ہم فطرت کے قریب رہیں گے خوش اور مطمئن رہیں گے۔ اب اگر بات کی جائے خواتین کی فطرت کی تو ان کی فطرت میں گھر کو بنانا، سنوارنا، گھر والوں سے یعنی بچوں، شوہر اور بزرگوں سے محبت ہے۔ اگر وہ ایسا کسی وجہ سے نہیں کر پاتی تو مطلب وہ فطرت کے مخالف چلی گئی، تو جو چیز بھی جا کے فطرت سے ٹکرا گئی وہ ضرور ڈپریشن پیدا کرے گی۔ اس کی فطرت میں ایک اور چیز بھی ہے اور وہ ہے اس کا بننا، سنورنا، خوبصورت اور اچھا دکھائی دینا۔ اس کے لیے وہ اپنے بالوں کا میک اپ، جوتے، جیولری، کپڑے سب کا بہت خیال رکھتی ہے۔ یہ سب کر کے ہی اسے خوشی اور سکون ملتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہر عورت یہ سب حاصل نہیں کر پاتی، لیکن بعض گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں چھوٹے بڑے سب اپنا اور دوسروں کی صحت و تندرستی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ کیا یہ بہترین لائف سٹائل ہے جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اچھا، پچھلی ویڈیو میں گلینڈ سسٹم کے حوالے سے بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ جب اس سسٹم پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے متعلق جو گلینڈز ہیں وہ سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جسم بھی اکثر جگہوں سے سوزش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی کو موٹاپا کہا جاتا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں تفصیل کی طرف۔ تو ہارمونز خراب ہونے کی صرف یہ ایک ہی وجہ نہیں ہے۔ ہارمونل سسٹم، جس کا دوسرا نام اینڈوکرائن سسٹم بھی ہے، یہ آپ کے جسم میں غدود کا ایک نیٹ ورک ہے جو ہارمونز بناتے ہیں اور یہ خلیوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ آپ کے جسم میں تقریباً ہر سیل، ہر عضو اور کام کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ان ہارمونز کی رطوبتیں خون میں شامل ہو کر تمام جسم میں پھیل جاتی ہیں اور جسم کے دور دراز حصوں میں پہنچ کر نظم و ضبط کو قائم رکھتی ہیں۔ یہ نظام صرف انسان میں نہیں بلکہ تمام قسم کے میملز، مچھلیوں، پرندوں اور بہت سے دوسرے جانداروں میں پائے جاتے ہیں۔ ہارمونل امبیلنس صرف کسی اندرونی خرابی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق لائف سٹائل سے بھی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے۔ آپ اپنی عمر کی کچھ دہائیاں گزار چکے ہیں یا ابھی ارلی ایج میں ہیں۔ آپ دنیا کے کس خطے میں رہتے ہیں، سرد ممالک سے ہیں یا آپ کا تعلق گرم ممالک سے ہے، آپ کے رسم و رواج کیا ہیں، آپ کا کلچر کیا ہے۔ یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ غیر معمولی طور پر سٹریس میں رہنا، اس کے علاوہ بعض کیمیکلز کے ارد گرد رہنا اور بعض قسم کے انفیکشنز، اس کے علاوہ غیر معیاری نیند یا بہت کم سونا آپ کے ہارمونل سسٹم کو خراب کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا ہارمونل سسٹم صحت مند نہیں ہے تو آپ کو بلوغت کے دوران مسائل ہو سکتے ہیں، حاملہ ہونے میں دشواری ہو سکتی ہے، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں، جسم میں طاقت کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت شوگر آپ کے باڈی سیلز میں جانے کی بجائے خون میں رہتی ہے، جبکہ شوگر کی اصل ضرورت باڈی سیلز کو ہوتی ہے۔ اب اس بات کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ موٹاپے کی بھی صرف ایک وجہ نہیں ہے۔ گوگل سرچ کے مطابق موٹاپے کی یہ چند کامن وجوہات ہیں۔ موٹاپا موروثی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے خاندان کے باقی لوگوں کا وزن زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی بڑھ جائے۔ ان لوگوں کا وزن بھی بڑھ سکتا ہے جن کا کام زیادہ تر بیٹھ کر کرنے والا ہو۔ اس کے علاوہ ان کا وزن بھی بڑھتا ہے جو لوگ زیادہ کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں کھاتے ہیں یا پھر بار بار کھانا، زیادہ مقدار میں کھانا یا پھر کھائے ہوئے کے اوپر سے کھانا
اور اس کے علاوہ بعض قسم کی ادویات بھی وزن کو بڑھا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف عام طور پر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کا مزاج کیسا ہے، کیونکہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی قسم کی خوراک مختلف لوگ لے رہے ہوتے ہیں مگر کچھ کا وزن بڑھتا ہے اور باقی کا نہیں بڑھتا۔ اس کی وجہ لوگوں کے باڈی کے مزاج کا مختلف ہونا ہے۔ باڈی فیکٹرز کیا چیز ہے، اس کی تفصیلات میں آئندہ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں لے کر آؤں گی۔ ابھی بہت کچھ کہنا باقی ہے، لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔